بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل مکیہ، سورہ نحل مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، سوائے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهَا، یعنی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ کا جو رکوع ہے وہاں سے آخر تک یہ مدینہ میں نازل ہوا۔ 128 آیتاً، 128 اس میں آیات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سورۃ النحل کی وجہ تسمیہ، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اوحیٰ ربک الی النحل، کہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ معنی نہیں کہ وحی جس پر آتی ہے وہ نبی بن جاتا ہے، یہ مکھیوں کا نبی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اوحینا بمعنی الہمنا، ہم نے الہام کیا، جیسے وہاں پر بھی ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی نبیہ بنانا پڑے گا۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فالقی فی الیم لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ ہاں، وہ رسولوں کی ماں بنے گی، وہی تو تیرے طرف نہیں آ سکتی ہے، لیکن اوحیٰ بمعنی الہمنا ہے، تو ولیہ تو ہے لیکن نبیہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک ماں سے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈالنا ہے، خلق عادت تو امر ہے، کون ڈال سکتا ہے ایسا؟ اللہ کے حکم سے ہی وہ تیار ہوئی تو دل میں بات ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہیں اور عجائب المخلوقات میں سے اس کو شمار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا الہام اس کی طرف آتا ہے، اس سے اس کی وقت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے تمام جانوروں کے، اڑنے والے پرندوں، مچھروں، مکھیوں کے گھروں میں سب سے عالیشان گھر اس کا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، راستے بھی تو تلاش کر، تنگ گزار راستوں سے نکل، ہر پھلوں اور پھولوں کا رس اور عرق چوس کر لایا کر۔ اور تمام چھتوں میں یہ مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے مسدس ہوتا ہے، انجینئرنگ لائن سے اگر دیکھو تو مربع اور اسی طرح مثلث اور مخمس نقشہ بنانا بڑا آسان ہے، لیکن مسدس یعنی 6 کونے نقشہ بنانا، اس میں کالم کدھر آوے کدھر نہیں، میں بہت بھاری نقشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو مسدس جو انجینئر نقشہ بناتا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ماہر ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کو ہال کا مسئلہ بنانا آ گیا تو ماہر ہے، ورنہ 24 سے تو ہمیشہ چلتا ہی پہلے 24 لکھتے رہے گا، پھر بعد میں غلط ہوئے پھر مٹا تاکہ کم از کم دل کو تو لگے گا، ایسا مسئلہ بنایا کہ پہلے اوپر 24 بعد میں پھر حساب کر کے دیکھیں گے، الٹا سیدھا ہوا تو پھر بعد میں پینسل سے لکھنا، لیکن 24۔ تو یہ مسدس نقشہ بناتی ہے، اور اس میں جو ہے تو ان کا ایک سردار ہوتا ہے مکھیوں کا، وہ سردار کا نام یعصوب، وہ جہاں بیٹھتا ہے سب مکھیاں وہاں پر شہد لگاتی ہیں اس کے آرڈر سے، سمجھ میں آیا؟ اور ایک تمام اس کے الگ الگ ٹیمیں ہوتی ہیں، بعض مشرق میں جاتی، مغرب میں، شمال جنوب میں، اور ایک ٹیم چھتے کے پاس رہتی ہے، وہ ہر آنے والی مکھی کا اپنے لیبورٹری میں چیک کرتی ہے کہ اس نے صحیح لایا ہے کہ نہیں آیا، صحیح لایا ہے تو اندر جمع کر سکتی ہے اس کے خانے میں، اور اگر اس میں ان کو سمیت اگر لگی کہ ایسا شہد اس نے لے آیا جس سے نقصان ہو سکتا ہے کھانے والے کو، تو وہ مکھی کو پہلے فرصت میں وہ سب مل کر مار ڈالتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تبھی تو اللہ نے شفا کہا، فی شفاء للناس۔ حضرت عمر کے چہرے پر زخم لگی تھی تو اس کو شہد لگاتے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر یہ کیا ہے؟ فرمایا شہد ہے، تو کہا کہ کھانا شفا ہے، لگانا تھوڑی۔ عمر نے فرمایا اللہ نے تو مطلق شفا کہا ہے، کیوں بکلی کر رہے ہو؟ اللہ نے تو کیا کہا ہے؟ مطلق شفا ہے،
اور تم وکیلی کر رہے ہو کہ کھانا شفا ہے، لگانے میں شفا نہیں، اس میں بھی شفا ہے۔ اس لیے جلد کے تمام ماہر امراض کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جلد چمڑی اگر جل جاوے اور جلنے کے فوراً بعد اگر شہد لگا دو تو وہ شہد بھی ہے نہیں، ویسی چمڑی دوبارہ تیار کر لے۔ کلر بھلے اس کا بعد میں آتا ہے اصل، لیکن اس سے وہی چمڑی دوبارہ فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے تو ایک جگہ پر جل گیا تھا، مغربی ملکوں کا واقعہ ہے، اور گھر میں دوائی رکھی ہوئی تھی، تو جلنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اس کو دواخانے لے جانا ہے، پہلے دوائی لگا دو۔ تو گڑبڑ میں دوائی کی شیشی رہ گئی، شہد کی شیشی ہاتھ میں آ گئی، پورا اس نے شہد لگا دیا۔ پھر وہاں سے دواخانہ پہنچے، 2-3 گھنٹے لگے، اور دیکھنے میں اور 2-3 گھنٹے، 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے دیکھا وہ پیشنٹ کو دھوئے تو کہا کہ تم نے تو اس کا علاج کر دیا، کیا لگایا تم نے؟ کہا وہ گھر میں دوائی تھی وہ لگایا۔ کہا تو دوائی لیا، تو گھر آ کر دیکھے تو کہا کہ دوائی کی بوتل تو وہیں ہے، اس کو جو لگایا وہ شہد لگا دیا۔ تو اس کو آ کر کہا کہ ہم نے ایسا غلطی ہو گئی۔ فرمایا تم نے تو میرے لیے ایک نیا راستہ علاج کا کھول دیا کہ شہد جو ہے تو انسان کی جلد کو فوراً دوبارہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کہا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ سورۃ النحل، اور وہاں تفصیل سنیں گے انشاءاللہ پوری، اس پر مصنف نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مضامین سورہ نحل، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سورت کا نام جو ہے روایت میں آتا ہے کہ سورۃ النعام بھی ہے، یعنی کثیر نعمتوں کا ذکر، جانوروں کا ذکر، سمجھ میں آیا، پرندوں کا ذکر، کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر، شکریہ پر ابھارنا، زمین آسمان کا ذکر وغیرہ۔ تو پورے اسی نصیحت پر اور نعمتوں پر یہ سورت جو ہے تو مشتمل ہے۔ شان نزول اس سورت کا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا، استہزاء کی، مذاق بنائی، مضمون میں تکرار ہے، پہلے 2 بار آ چکا، کئی بار کہا کہ محمد نے جو ہمیں عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ کچھ عذاب آنے والا نہیں، اور اگر آ بھی جاوے ہمارے بت ہمارے سفارشی ہیں، وہ عذاب کو ہٹا دیں گے۔ یعنی رسول اللہ کی جان جلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بت ہیں، سفارش کر دیں گے، عذاب آیا تو اس کو واپس بھیج دیں گے، ہم بتوں کو کہیں گے کہ عذاب آ رہا ہے اس کو بھیج دو، تو بت جو ہے تو اس عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ ایسی باتیں جب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر اس سورت کو نازل فرمایا، اور کیا کہا؟ عطاء اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا وعدہ جو اس کے بارے میں تم اجرت مچا رہے ہو، سمجھ میں آیا، جس کے بارے میں یوں کہہ رہے ہو کہ نہیں آئے گا، اس کے بارے میں اجرت مت مچاؤ، وہ ان قریب تم پر آ جائے گا۔ عبداللہ یہ لائن کیوں چلی جا رہی بار بار؟ اس پر اثر پڑا اس کا موسیٰ علیہ السلام کا؟ تیرے کو فارغ ہونے کے بعد تیرے کو سب بجلی کا لائن مین بنا دیں گے، تیرے گاؤں کا، پورے ضلع کا۔ فلا تستعجل، لہذا تم اس کے آنے سے پہلے جلدی مت مچاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس سے جو شریک ٹھہرا گئے ہیں۔ اور نبی کا حال تو یہ ہے، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، ملائکہ جمع ہے، لیکن یہاں پر مراد اس سے تنہا جبرائیل علیہ السلام، اس لیے کہ وہ ایک باعزت فرشتہ ہے اور کئی فرشتوں کا کام اکیلا انجام دیتا ہے، اس لیے بھی جمع کے صیغے کے ساتھ میں اس کو یاد کیا گیا۔ روح کا مراد یہاں پر روحانی غذا، اور روحانی غذا وہی ہوتی ہے، جبرائیل روحانی غذا لے کر آتا ہے اللہ کے حکم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے۔ کیا لاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان انذروا،
کہ نبی آپ کافرین کو اس سے قائم بنائیں، ڈرائیں، انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. سمجھ میں آیا؟ بالکل آسان ہے. خلق الانسان من، اس میں تو جان ہے نا؟ ہاں یہ برابر ہے. یہاں لگاؤ، اس میں ایگو نہیں لگاؤ. ایگو لگا. ایک بار بیان ہوا تھا جمعہ کا، تو اس کے بعد میں خطبے کا ٹائم آیا تو امام صاحب نے مؤذن کو کہا کہ ایگو لگانا نہیں ہے، اور بڑا دھوم دھام سے خطبہ دیا. نماز میں بھی کہا کہ اس میں بھی ذرا اور تھوڑا بڑھا دے، لیکن نماز بھی پڑھائی وَلَا-الضَّالِّينَ اللہ اکبر اللہ اکبر. امام صاحب مزے کے ہیں، امام صاحب مجھے کہا کہ کو لگا نہیں ہوگا برابر. خلق الانسان من نطفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا نطفہ سے. نطفہ ہے نطفہ منی الی ان صیرہ قویا شدیدا، یہ اس کی ابتدائی تخلیق ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ پھر اس کو قوی طاقتور اللہ تعالیٰ نے بنایا. یعنی مشرکین مکہ رسول اللہ کا جو استہزاء اڑا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حقیقت یاد دلائی کہ تم عذاب کے باب میں جلدی کر رہے ہو، نہ آنے پر تاخیر کے اوپر نبی سے استہزاء کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بس تبھی وہ ہو جاتا ہے کھلم کھلا جھگڑالو. خصیم شدید الخصومہ کو کہتے ہیں، کہ یوں کہتا ہے کہ باس نہیں ہوگی، نبی کو کہتا ہے کہ شاعر ہے اور ساحر ہے، رسول کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، پہلے یہ دیکھ ہم نے تیرے ہڈیوں کو نطفہ منی سے بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاریخ بتلا دی اور اس کی اوقات یاد دلائی. وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَاهَا لَكُمْ، اور مویشیوں کو، انعام سے مراد اس میں تمام آ چکے، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. اور اس میں کئی نعمتیں، سوار ہونے کی ایک نعمت، ان کو ذبح کر کے کھانے کی ایک نعمت، ان کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا، ان کے بالوں سے فیہ دفن، آدمی اس سے اپنا گرمی اور سردی میں بدن کی حفاظت کرتا ہے، وہ تمہارے لیے ایک فائدہ ہے. اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر بوجھ لے جانا ہو تو فرمایا اس میں تمہارے لیے ہم نے جانوروں میں فائدہ رکھا. یہ جانور کرایہ بھی نہیں مانگتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک بوجھ لے کر گیا اس لیے ہم کو اچھا کھانا کھلانا، نہیں، بلکہ یہ اس کے نام پر اللہ کی زمین کا وہ جانور غلہ کھاتا ہے اور اس کے اوپر کرایہ اس کا مالک وصول کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ یہ سب ہماری معلوم ہوا کہ انسان نعمتوں کی طرف سوچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھیان کرنے کا حکم دیا. خلقہا لکم فیہا دفء، دفء کا معنی ہوتا ہے ما تدفعون بھی، انسان جس کے ذریعے سے اپنے گرمی کی، سردی کی، برودت کا اپنے بدن سے دفاع کر سکے. سمجھ میں؟ جیسے سویٹر پہن لیا جائے، چادر اوڑھ لی جائے تو اس میں سردی انسان کو نہیں لگتی ہے. تو فرمایا کہ جانوروں کے بالوں میں ہم نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں رکھی ہے. من الاقصیہ والاردیہ، یعنی مثلا ٹوپیاں اور چادریں، اردیہ ریدا کی جمع ہے، اقصیہ یعنی گرم ٹوپیاں، من اشعارہا، ان کے بالوں سے، واسوافیہ، اور ان کے اوپر نکلنے والے اون سے تم بناتے ہو. وہ منافع، اور مزید نعمتیں بھی ہے منافع، جیسے جانوروں سے نسل بڑھتی ہے. وہ درع کا معنی دودھ وغیرہ تم اس سے نکالتے ہو، اس سے گھی بناتے ہو، اس سے دہی بناتے ہو، اس سے کڑی بناتے ہو. سمجھ میں آیا؟ سوار بھی اس پر ہوتے ہو. اتنے فوائد ہیں کہ پوچھو مت. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو. قُدِّمَ الظَّرْفُ لِلْفَاصِلَةِ، یہاں پر ظرف کو مقدم کیا گیا فاصلے کی وجہ سے.
سمجھ میں آیا؟ کسر کی وجہ سے نہیں، ورنہ کہیں گے منہا تاکلون، اگر کسر پر معمول کیا تو ابل بکر غنم اس میں سے کھانا جائز ہوگا، دوسروں میں سے نہیں، حالانکہ بے شمار جانور کھائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا منہا کو پہلے لانا آیت کے فاصلے کی وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے آیا فتقون اور پھر آیا یشرکون، تو یہاں آیا تاکلون، ورنہ ہونا چاہیے تھا تاکلون منہا، تم اس سے کھاتے ہو، لیکن منہا کو پہلے لے کر آئے تاکہ آیت کی سجا قافیہ بندی برابر اوپر نون پر ختم ہو جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں زینت ہے، جمال اور خوبصورتی ہے۔ جانوروں میں خوبصورتی کیسے؟ یہ اس دور کے اعتبار سے عبداللہ، یعنی کسی شخص کے پاس اگر 100 اونٹ ہوتے تھے تو اس کے باڑے میں جب وہ اونٹ باندھے جاتے تھے تو رات کے شام کے وقت جب وہ چر کر آتے تھے تو ان کو دیکھتا تھا، اور لوگ جب دیکھتے تھے تو اس کی مالداری کے قائل ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہے، کتنا مالدار ہے۔ آج کسی گھر کے صحن میں اگر کسی کے 10-20 گاڑیاں اگر رکھی ہوئی ہوں تو کہا کہ ہاں واقعتاً یہ بہت مالدار ہے، تو اس وقت کے اعتبار سے گاڑیاں ہی تھیں اونٹ، اس لیے احادیث اور نصوص میں مالداری کا جو ذکر آتا ہے سرخ اونٹوں سے آتا ہے، خیر لک من حمر النعم، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی بہت بڑی مالداری سے بھی۔ اور جب یہ چرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اس وقت بھی لوگ دیکھتے تھے تو دنگ رہ جاتے تھے، اور جب واپس ایک ساتھ آتے تھے تو اس وقت بھی لوگ دیکھتے تو دنگ رہ جاتے تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے جمال ہے، حین تریحون و حین تسرحون۔ تریحون راح یروح، اس سے نکلا ہے تروح، تریحون یعنی جب پیٹ بھر کر جانور واپس آتے ہیں۔ وہ حدیث پڑھی ہوگی عبداللہ، انکم لو توکلون علی اللہ کما یتوکل الطیر علی ربہ، کہ اگر تم ایسا توکل بھروسہ اللہ پر کرو جیسے پرندوں کا ہوتا ہے، تغدو بطانا و تروح خماسا، تغدو بطانا، صبح وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، معلوم نہیں کہاں روزی ہے، لیکن تروح بطانا، واپس جب آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں، کوئی بھی پرندہ بھوکا نہیں آتا ہے۔ تو جانور بھی بھوکے نکلتے ہیں لیکن وہ جو ہے تو واپس خالی جو آتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں آتے، سمجھ میں آیا؟ جیسے بھینس ہے، بیل ہے، بلکہ کبھی وہ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر رات بھر کھاتے ہوئے بیٹھتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ پورا ان کا منہ جو ہے تو سفید ہو جاتا ہے۔ ایک دیہاتی لڑکی کا جو ہے تو شہری لڑکی کا نکاح ایک دیہات میں ہو گیا، اب اس کے ساس نے اس کو بہو کو کہا کہ وہ جانور کو گھاس ڈال دو، تو اس نے جب دیکھا بھینس کے پاس تو وہ رات بھر منہ چلا کر سفید نکال رہی تھی، تو اپنے ساس کو کہنے لگی امی جان ابھی تو بھینس برش کر رہی ہے۔ اس لیے دیہات کو دیہات میں رکھا جائے، شہر کو شہر میں رکھا جائے۔ اگر شہر دیہات میں چل جائے تو گھاس بھی برش کرے گی۔ کیا کہا عبداللہ؟ منہا تاکلو تریحون تسرحون، اور تسرحون کا معنی جب وہ شام یخرجون الی المرعی بالغداۃ، صبح کے وقت جب وہ چراگاہ کی جانب گھر سے نکلتے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی زینت کا سامان ہے۔ اور مزید نعمت تحمل اثقالکم، تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایسا بوجھ کہ تم اس کو نہیں پہنچا سکتے تھے مگر انتہائی مشقت کے ساتھ۔ دیکھو الا بشق الانفس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے معنی کو جمع کر دیا۔ شق ان کا معنی ہوتا ہے طرف کنارہ، شق رزق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آدھی چیز کو شق کہتے ہیں۔ انفس نفس کی جمع ہے، الا بشق الانفس اپنے نفس کو آدھا بنا کر، یعنی اتنا سب بوجھ اس لوہے کو اٹھا کر اگر ادھر لے جانا ہے تو واقعتاً انسان کا نفس آدھا بن جائے گا، یعنی تھک جائے گا،
وہ لے جانے کے بعد اب وہ ایک دن تک کوئی کام کا نہیں رہے گا. بشکل انفس، اپنے جان کو ادا کر دے گا. اور جانور بیچارہ لے جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں. اور ہم اس کا ترجمہ کریں گے انتہائی مشقت کے ساتھ. ان ربکم لرؤوف الرحیم. اور مزید والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑا اور اسی طرح کھچر اور اسی طرح گدھا، یہ سب تمہارے لیے نعمتیں ہیں. لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس پر سوار ہو اور تمہارے لیے باعث زینت ہے. زینت کا معنی پہلے آ چکا، یعنی تریحون و تسرحون، جب یہ چراگاہ سے واپس آتے ہیں اور جب گھر سے نکلتے ہیں. اور یہ تو مخلوق وہ ہے جس کو تم رات دن مشاہدہ کرتے اور جانتے ہو. وہ یخلق ما لا تعلمون، اور تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کی جس کو تم جانتے تک نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا فیض تم کو بلا واسطہ کے پہنچایا. جیسے مثلا سورج ہے، چاند ہے، اس کا اثر انسان تک بلا واسطہ پہنچتا ہے. انسان کی طبیعت میں جو حرارت ہے وہ سورج کی دین ہے. اس کی وجہ سے حرارت غریزی بڑھتی ہے تو انسان جیتا ہے. گویا ایک قسم کا چارجر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اب احساس ہونے لگا کیونکہ لوگوں نے اس کی شعاؤں کو پکڑا تو اس سے بجلی شروع ہونے لگی. سمجھو پنکھا چلنے لگا، اس سے پانی گرم ہونے لگا. سمجھ میں ان کے بہت دیر کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خالص انسانوں کے لیے اس کو بنایا تھا. یہ جو سولار وغیرہ ہے یہ سب کا ہے پر ہے. وہی عبداللہ کہتا تھا کہ سورج نہیں نکلے تو کیا ہوگا، نہیں بھی نکلے تو وہ سورج کی ایک شعاع اس کو کافی ہوتی ہے چالو ہونے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ وہ ایک شعاع کیسے کافی ہوتی ہے اس کا حال موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا کس کو پوچھنا پڑے گا کہ تجلی سے کیا ہے عبداللہ، تجلی سے گر گیا تو بے ہوش ہو گیا تو ایسا کچھ ہے نا. نظم پڑھنے والا کون ہے تمہارے میں؟ نبیل. اس کی تجلی سے گر گیا تو ایسا کچھ ہے. نہیں آئے ذہن میں؟ اس کی تجلی سے گر گیا تو ایک کرن اس کی جو ہے تو ادھر تمام چیزوں کو شروع کر دیتی ہے. تو یہ جانور بھی پیدا کیے. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے قصد السبیل، یعنی اس کا معنی ہے کہ بیان و طریق الحق، سیدھے راستے کا بیان کرنا، واضح کرنا، یہ اللہ کے ذمے ہے. ومنہ جائر، اور اس میں سے بعض راستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں. جائر حائد، یعنی استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی، بعض کو دی. معلوم ہوا کہ اللہ کا ارادہ اس میں کارگر ہے. انزل من السماء ماء لکم منہ شراب منہ شجر فیہ تسیمون. دیکھو یہ بھی قدرت کی دلیل. ہم نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے بارش کو، اسی سے تم پیتے ہو اور اسی کے سبب سے تمہارے درخت اگتے ہیں. فی تسیمون، اور اسی میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. تسیمون یعنی چرانا دواب کو، کہ اس سے نکلنے والے گھاس پھوس کو جانور کھاتے ہیں. اور تمہارے لیے اس نے اگایا کھیتی کو، زیتون، نخیل، عناب، من کل ثمرات، ہر ایک کو. یہ سب کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ، وحدانیت کے دلائل ہے. لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اسی طرح سخر لکم اللیل والنہار، کئی بار مضامین آ چکے. رات دن کو مسخر کیا، سمجھ میں تمہارے لیے چاند کو، سورج کو مسخر کیا، ستاروں کو مسخر کیا، یعنی تابع بنایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بے شک اس میں بڑی دلیلیں ہیں قدرت کی عقل والوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی چاند سورج، اس سے راستہ معلوم ہوتا ہے. چاند سورج نہ نکلے، ستاروں سے راستہ معلوم ہوتا ہے. دن اور رات یہ انسان کے لیے ایک تو اس میں سے دفع ختم کے لیے بنایا، دوسرا کسب معاش کے لیے بنایا. یہ سب کے سب وما ذرأ لکم فی الارض، اور اسی طرح جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے پیدا فرمایا، جیسے حیوانات، نباتات، غیر ذالک. ہاں نباتات تو اگتے ہیں زمین سے، لیکن حیوانات، صاحب کتاب نے حیوان بھی کہا. یہ کون سے درختوں کو لگتے ہیں؟ من الحیوان.
فرمایا یہاں اس سے مراد بقا ہے، یعنی زمین سے نکلنے والے گھاس پھوس اور گلے اور فصل کو کھا کر حیوان باقی رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ انہیں کہیں گے کہ اس کا شاید کوئی جلالدین سویٹی کے زمانے میں درخت تھا جس پر سے جانوروں کو توڑ کر لایا جاتا تھا، ایسا نہیں۔ من الحیوان یعنی حیوان اور نباتات اور اس کے علاوہ مختلف الوانو، کہ ان کی رنگتیں بالکل مختلف ہے۔ زمین سے نکلنے والے پودے بعض سبز ہے، بعض سرخ ہے، بعض زرد ہے، الگ الگ رنگوں کے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ اور مزید نعمتیں دیکھو سورۃ النعم، والذی سخر البحر، اس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا۔ کیسے؟ ایک کشتی ادھر جا رہی ہے اور ایک ادھر آ رہی ہے اور ہوا ادھر چل رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اس ہوا کو اپنے موافق میں وہ کشتیاں کیسے استعمال کر رہی ہے؟ یہاں کا پردہ اٹھا کر یہاں باندھ دیا، ادھر والی ہوا کشتی کو ادھر لے جانے لگی، اس پردے کے کونے کو یہاں باندھ دیا اور اوپر کا ادھر ادھر کر دیا۔ بادبانی کشتی والے جانتے ہیں، تو بادے مخالف میں کشتی آگے بڑھتی ہے۔ یہ ہے مسخر کرنے کا معنی، سمجھ میں آیا؟ تابع بنا دینا تاکہ تم اس سے کھاؤ، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ لحما طری یعنی یہ مچھلی جو ہے تو کیا ہے؟ تازہ گوشت ہے، یہ اس کو نہ ذبح کرنے کا اور نہ کچھ، بس سیدھا اٹھائے اور کھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ زندہ سموسے رکھے ہیں دریا میں، کیا رکھے؟ زندہ سموسے، بس اٹھاؤ اور کھاؤ، کوئی ذبح کرنے کا مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس کو لحما طریا تازہ، تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور تم اس سے زیورات نکالتے ہو جس کو استعمال کرتے ہو، پہنتے ہو۔ یعنی دریا سے لولو اور مرجان نکلتا ہے، عنبر دریا سے نکلتا ہے، ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، بہت قیمتی ہے، لاکھوں روپے اس کا جو ہے تو خوشبو والی گھاس، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو لولو اور مرجان یہ بھی، وتر الفلک بمواخرہ، اور اس میں کشتی بھی چلتی ہے، کیسی مواخرہ؟ پانی کو پھاڑتے ہوئے۔ مخرہ مخرو کا معنی کشتی جب آگے بڑھتی ہے تو ایسا لگتا ہے پانی کو پھاڑ رہی ہے، اور پیچھے سے اگر دیکھو تو وہ پھٹا ہوا پانی گویا مل رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر بنایا، کیوں؟ لتبلغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، تاکہ تم، لتبلغوا اس کا عطف ہے لتاکلوا پر، تاکہ تم کھاؤ اور طلب کرو اس سے اللہ کے فضل کو تجارت کر کے، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ بھی مضمون کئی بار آ چکا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں مضبوط پہاڑوں کو متعین کر دیا، اللہ تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرے، یعنی اس کی میخیں لگا دی، اور اس میں نہروں کو جاری کیا اور راستوں کو بنایا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان راستوں سے راہ پاؤ، اپنے مقاصد تک پہنچو۔ وہ علامات، اور ہم نے جو ہے راستوں پر نشانیاں متعین کی۔ علامات کیسے؟ مثلا اس وقت جو راستے زمین پر چلنے کے ہوتے تھے، تو آج تو علامتیں مصنوعی لگائی جاتی ہیں، پتھر لگایا جاتا ہے اور وہ پتھر کو رہبری کر دیتا ہے کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر ہے، اور وہ ایرو بھی بنا ہوا ہوتا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر کے اوپر جانا ہے، کدھر جانا ہے، اور وہ نشانات کو دیکھ کر انسان، تو یہ مصنوعی علامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ابتدا میں جب لوگ راستوں سے جاتے تھے تو قدرتی نشانات ہوتے تھے، فلاں جگہ ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی اونچی ہے، وہاں سے اگر ادھر جاؤ تو ملک شام آئے گا، ادھر جاؤ تو جدہ آئے گا، اور سیدھا جاؤ تو فلسطین آئے گا، وہ ایک پہاڑ کی چوٹی۔ فلاں جگہ ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ درخت کے پاس کا راستہ فلاں ملک کو جاتا ہے۔ تو یہ علامات اس زمانے، یہ جاؤ اور اس طرح جاؤ تو دو دریا وہاں پر ملتے ہیں، دو دریا ملے تو سمجھنا کہ تم مصر کے قریب آ چکے ہو۔ یہ علامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تھی، ہم نے ایسے تمہارے لیے متعین فرمائے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی تم راستہ پا لیتے ہو۔ یعنی کیا معنی؟ کہ یہتدون کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو ستارہ تمہیں بتلا دیتا ہے کہ سورج قبلہ کس طرف ہے، قبلہ رخ کس جانب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض ستارے ان کی جہت انسان کو اگر معلوم ہو جائے علم تقویم کے اعتبار سے،
تو چاند اور سورج رات میں اگر نہ بھی نکلے تو تب بھی وہ ان ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے کو متعین کر لیتا ہے. ایک ستارہ اس جانب نکلتا ہے، سمجھتا ہے کہ صبح کا ستارہ ہے، یہ مشرق کی جانب نکلتا ہے، ہم کو مغرب میں جانا ہے تو خلاف سمت چلو. ورنہ دریا میں اندر جانے کے بعد انسان گم ہو جاتا ہے. کیونکہ دریا 3 حصے پانی ہے دنیا میں، زمین ایک حصہ ہے. زمین پر گم جاتا ہے اتنی چھوٹی ہونے کے بعد، اور وہاں پر تو گھومنا وہاں پھر ملتا بھی نہیں ہے. اور فضا کا گھومنا تو اس سے خطرناک ہے. جو بعض جہاز اپنے راڈار سے اگر ہٹ جاتے ہیں اور کنٹرول روم سے ان کا اگر تعلق ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ملتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کدھر جا کر کہاں گرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ جہاز چلانے والے ان کو کچھ زیادہ عقل وقل نہیں رہتی ہے، وہ تو بس بیٹھ کر چلاتے ہیں. ان کو کنٹرول نیچے سے کیا جاتا ہے، کنٹرول روم سے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ اتنے کلومیٹر سیدھا چلنا اور اتنے رفتار میں بھگا، اور ادھر ہو تو کہا کہ اس طرف لے کر چلنا، اور وہاں پر دیکھو بادل ہے وہاں سے 50 کلومیٹر اوپر لے لینا. تو یہاں سے وہ کانوں کو لگا ہوا ہی رہتا ہے، اصل ڈرائیور اس کا نیچے بیٹھا ہوا ہے. وہ جیسا اس کو کہتا ہے ویسا کرتا. کہا کہ ایک انجن تمہارا کمزور ہو رہا ہے، اس پر سے اپنا کنیکشن دوسرے انجن پر کر لو ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اب اس کی رفتار ذرا کم کر دو تو وہ کم کر دیتا ہے. وہ باولے کو تو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا. یہ سب یہاں سے کنٹرول روم سے پورا اس کو فیض پہنچتا ہے، وہی یہاں سے جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ کنٹرول روم سے اگر تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جہاز گمراہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. اور جو گمراہ ہو جاتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول روم سے اگر تعلق رہا تو گمراہ بھی نہیں ہوگا اور سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول روم سے اگر تعلق توڑ دیا عبداللہ تو جہاز میں رہنے کے باوجود گمراہ ہو جائے گا اور پھر سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. پھر وہاں سے واپس نہیں آئے گا. پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ وہیں پر پل صراط کے پاس. اور وہ بھی کنٹرول روم کا اگر کچھ تعلق باقی تھا تو پل صراط کے پاس ملاقات ہوگی. اور وہ بھی کس لیے؟ کہ وہاں اس کے پاس ایمان کی ٹارچ ہوگی. تب نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، وہ ایمان کا نور ان کے دائیں بائیں جانب ہوگا اور پل صراط پر سے چلیں گے. تو مشرکین دیکھیں گے کہ اچھا ان کو تو ان کے نور ہے ان کے پاس، چلو ہم بھی جاتے ہیں، ہم کو بھی ایک ایک موبائل دے دو ایسا تاکہ ہم بھی جو ہے تو اس طرح روشنی کر سکیں. تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں پر جاؤ، ادھر گورے غریباں کے پاس نور بٹ رہا. اب وہاں پر وہ جائیں گے نور تلاش کرنے، تو وہاں کا ہے نور؟ وہاں تو وہ چائے بنانے والا بیٹھا ہے اور وہ قبرستان کے دروازے پر پورے فرصتیے بیٹھے ہیں مچھروں کو بھگاتے ہوئے. وہ واپس آئیں گے ان کے پاس. کہا کہ تم نے جھوٹ بولا، وہاں نور مل رہا ہے، وہاں کا نور مل رہا ہے، وہاں تو خلیل کی چائے مل رہی ہے. تم کہہ رہے تھے کہ وہاں پر نور مل رہا ہے. تو اہل ایمان کیا جواب دیں گے ان کو؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اصل تمہارا کنٹرول روم سے کانٹیکٹ نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں سے نور نہیں لیا تو یہاں کچھ نور ملنے والا نہیں ہے. وہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، کہیں گے دنیا میں منع تھا یہاں منع نہیں ہے. مکلف انسان کہاں رہتا ہے؟ دنیا میں. وہاں جنت میں تم کو تھوڑا کوئی کہے گا کہ سنت پڑھ، فرض پڑھ. چلو اٹھ جاؤ سب جنتیوں، اٹھو اذان ہو گئی ہے. نہیں، وہاں تو بالکل آرام ہے. وہاں کوئی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. یہ دنیا میں سب ہے کرنے کا. یہاں اگر کرے گا تو وہاں پر آرام ہے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ اگر یہاں ہی اس نے سستی کیا، غفلت کیا
تو پھر وہاں بھی اس کے لیے آرام و راحت نہیں ہوگی۔ کنٹرول روم کی مثال بڑی اچھی ہے عبداللہ۔ تو ستاروں سے تم راہ پا لیتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ جو پیدا کرے یعنی اللہ تعالیٰ، اور وہ جو پیدا نہ کرے یعنی بتوں کی صفت نہیں کہ وہ خلق کرے، پیدا کرے، لہذا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی عبادت خالق کی کرنا چاہیے نہ کہ مخلوق کی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو لا تحصوها، تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو، یعنی ضبط نہیں کر سکتے ہو۔ فضلاً ان تطیقوا، طاقت شکر کی تو درکنار، تم سے ضبط بھی نہیں ہو سکتا ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ دیکھو ایک ہے نعمتوں کا گننا اور ایک ہے شکر ادا کرنا۔ آدمی اگر گن لے کے آئے 1 2 3 50 نعمتیں اور 50 نعمتوں کا یہ شکر ہے، کم از کم 50 رکعت پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ 50 رکعت، وہ 50 رکعت کے لیے بدن میں طاقت کس نے دی؟ اس کے اور 50 رکعت۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو کتنی ہیں، تو جب گن نہیں سکتے تو شکر کہاں سے ادا کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی میں واپس آئے اور کہنے لگے، لیکن جب شکریہ ادا کرنے کا سوچا تو رونے لگے۔ فرمایا اللہ میں تیرا اگر شکر ادا کروں نعمت کا، نماز پڑھ کے، تو نماز کی قوت بدن میں تو نے دی ہے، اس کا ایک الگ قرض لازم آئے گا۔ اگر مال خرچے کر کے تو مال بھی تو نے دیا ہے، اس کا ایک الگ شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں، لہذا رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے موسیٰ میں نے تو شکر ادا کرنے کا کہا تھا، کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی سب کہ اللہ اگر نماز سے شکر ادا کروں تو بدن کی قوت تیری ہے، اس کا ایک الگ پینلٹی لازم ہوگی۔ مال دوں تو اس کا شکریہ ادا کروں تو مال بھی تو نے دیا ہے، اس کا ایک الگ شکریہ لازم ہوگا، میں نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے ایسا حکم دیا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے بھی معلوم ہے کہ تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن نہ سکنے کے باوجود سکنے کی کوشش کرنا ہی شکریہ ہے۔ کیا کہا؟ نہ سکنے، نہ کر نہ سکنا مجھ کو معلوم ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہی ہمارا شکر ہے۔ ورنہ اگر یہ بھی نہ سمجھے تو تعود نعمت اللہ، کہ جائے کہ اس کا شکر بجا لاؤ۔ اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین تدعون من دون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، بتوں کے متعلق فرمایا اموات غیر احیاء، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ مردے ہیں، غیر احیاء زندے نہیں۔ حالانکہ اموات کس کو کہتے ہیں؟ اموات وہ ہے جو غیر حیات ہو، اور اموات ان کے بعد غیر احیاء کا فرمایا تاکید کے لیے کہ وہ اموات ہے یعنی اس میں روح نہیں ہے، اور اس کی تاکید بالکل زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد لا الہ بالآخرہ قلوب منکرۃ وهم مستکبرون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ وہ پورے مضامین آسان ہیں، سب آ چکے پہلے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، مشرکین کا حال، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا لام عاقبت کے لیے لیحملوا اوزارہم، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے پورا پورا قیامت کے دن، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم کے، یعنی انہوں نے ضلال کی طرف جن کو بلایا تھا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت ہی برا ہے بوجھ جو وہ ڈھو رہے ہیں۔ وقد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، قد مکر الذین، اور بے شک مکر کیا، قد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، وہ نمرود، اس سے مراد نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود جو بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ اس نے جو ہے تو کیا تھا، اور اس نے بہت بڑا ایک محل بنایا تھا، 5000 ذراع اونچا اس نے محل بنایا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ نمرود نے، اور کس لیے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیسا؟ ابراہیم علیہ السلام
بت پرستی کے خلاف، وحدانیت کے دعوے کے خلاف اس کو کہتے تھے ایک اللہ کو مان لے۔ تو یہ نمرود کا دماغ ایسا تھا، وہ کہتا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ ابراہیم کہتے وہ آسمانوں میں ہے۔ تو کہا کہ میں ایک بہت اونچا محل بنانے والا ہوں اے ابراہیم، تاکہ اس محل پر سے اوپر جا کر پھر وہاں سے میں تیر اندازی کر کے تیرے معبود کو اور تیرے رب کو جس کی طرف بلا رہا ہے اس کو میں اپنے تیروں سے ہلاک کر دوں گا۔ یہ جو ہے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، خدا کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، جب اس نے بہت بڑا محل تعمیر ہو گیا، پہلے تو ایک زمانے تک اینٹیں بنائی، بھٹے تیار کیے اور اس سے محل بنایا، اللہ تعالیٰ نے پورا تیار ہونے دیا، سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ شروع میں ہی اس کو اس طرح کر دیتے، ایسا بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، لا شیء بعد الکمال الا الزوال کا قاعدہ یاد کرانے کے لیے لا شیء بعد الکمال الا الزوال، پہلے اس کو پورا بنانے دو پھر اس کو اوپر سے گرائیں گے، ابھی مزہ نہیں ہے، ابھی مزہ نہیں آئے گا نیچے سے گرنے، اس کو پورا اوپر جانے دے دو۔ جب اس نے تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے آیا اور اس کو ایک پر مارا، اس کے اس محل کو، اوپر کا حصہ دریا میں جا کر گرا، درمیان کا جو حصہ تھا اس کی وجہ سے اس کے رعایا شاہی محلات وہ ہلاک ہوئے، اور تیسرا جو ان کا ٹکڑا تھا وہ ان کے فوج پر گرا، وہ ہلاک ہوئی، اور پورے ملک کا ستیاناش ہو گیا انہی کے ہاتھوں۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کو اللہ فرماتے ہیں خر علیہم السقف من فوقہم، چھت ان کے اوپر سے آ گری، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ایسی جگہ سے آ گیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، دل میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے اوپر گرے گا، نمرود کے حال تعمیر کیا ہوا محل۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم خدا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ان سب کو برباد کر دیا، اور قیامت کے دن بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہیں گے این شرکاء، فرشتوں کی زبانی، کہاں ہیں میرے شرکا کنتم تشاکون فیہم، جن کے بارے میں تم مومنین کے ساتھ مخالفت کیا کرتے تھے اور ان کو چڑھایا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا کیا، یعنی انبیاء اور مومنین، بے شک رسوائی اور برائی کافرین کے اوپر ہے، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاهم الملائکہ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں تتوفاهم الملائکہ، فرشتے جنہیں وفات دے رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کفر کر کے، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو وہ لوگ موت کے وقت منقاد و فرما بردار بن جائیں گے، یعنی سلامتی ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہم کوئی برے کام اور شرک وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے جواب میں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہیں، اور اس پر تمہیں بدلہ دیا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین۔ قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، یعنی جو شرک کفر سے بچے رہے، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ تو کہیں گے خیرا، بہت اچھی بھلی بات نازل کی ہے، انزل خیرا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکوکاری کی، ایمان لا کر اس دنیا میں بھی ان کے لیے حیات طیبہ ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی، یعنی جنت، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی اچھا ہے متقین کا مقام۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں جس میں نہری جاری ہوگی، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں متقین کو۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین، اب وہ کافرین کا تھا ذکر، اب یہاں مومنین کا، کہ ملائکہ جنہیں وفات دیں گے پاکیزہ حال میں، وہ کہیں گے موت کے وقت سلام علیکم، اور وہ کیا کہیں گے موت کے وقت میں؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، یعنی ان کا منقاد اور فرما بردار بن جائیں گے، اور یہ کہیں گے السلام علیکم، اور ان کو آخرت میں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الله، ایک قرأت یاتی ہوتی ہے تاتيهم الملائکۃ یاتون ربک، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کافرین
مگر اس کا کہ فرشتے ان پر آ جائے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یا تیرے رب کا حکم عذاب کی شکل میں آ جائے، یا قیامت پر مشتمل ہو۔ اسی طرح جیسا ان لوگوں نے کیا، فعل الذین من قبلہم، ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی کیے ہیں جو ان سے پہلے گزرے، یعنی پہلی امتوں نے جو جھٹلایا رسولوں کو وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ ان کو بغیر گناہ کے ہلاک کرے، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس ان لوگوں کو لاحق ہوئی وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی، یعنی اس کا بدلہ، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اتری ان پر وہ اترا ان پر وہ عذاب جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔